میں تو سمجھتا ہوں کہ میں بڑا مایوس ہوں۔ ہندوستان کی ایک دفعہ پھر اپنی آخری سپیچ میں تعریف کی ہے. کیا بولا ہے؟ بات کی ہے عمران خان صاحب نے کہ انڈیا ایک خوددار ملک ہے. کشمیر والے مسئلے پہ ہمارے اختلافات ان سے بڑے، لیکن اس کے باوجود بھی میں ان کی تعریف کرتا ہوں. اور کسی کی جرت نہیں ہے، کسی سپر پاور کی جرت نہیں ہے کہ ہندوستان کو کوئی دھمکی دے دے کہ یار یہ کرنا ہے آپ نے جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کی تعریف تو بنتی ہے. خان صاحب بالکل صحیح کیا آپ نے کہ آخر میں جاتے جاتے آپ نے ایک دفعہ پھر اس بات کی تعریف کی ہے کہ ہندوستان جو ہے ہندوستانی ایک خوددار قوم ہے اور ہندوستان ایک خوددار ملک. اس ویڈیو میں پاکستان میڈیا میں بات ہو رہی ہے عمران خان کے آخری سندیش کے بارے میں. دوستو آپ کو بتا دیں کہ عمران خان اب پاکستان کا پی ایم نہیں رہا ہے، پر جاتے جاتے اس نے ملک کے نام ایک آخری سندیش دیا ہے. اور اس سندیش میں بھی عمران خان بھارت کا نام لینا نہیں بھلا ہے. اپنے آخری سندیش میں عمران خان نے بھارت کی جم کے تعریف کی ہے. عمران خان نے صاف شبدوں میں کہا ہے کہ بھارت ایک بہت ہی خوددار دیش ہے اور دنیا کا کوئی بھی دیش بھارت کو دبا نہیں سکتا. اس کا دوستو سیدھا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان قبول کر رہا ہے کہ پاکستان کے لوگ خوددار نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو دنیا کا لگ بھگ ہر ایک دیش دبا کے چلا جاتا ہے، کبھی بھی منہ پہ تماچا مار کے چلا جاتا ہے. دوستو یہاں پر غور کرنے والی بات تو یہ ہے کہ یہ وہی عمران خان ہے جو پچھلے 4 سالوں میں بھارت کے خلاف کچھ بھی انڈ شنڈ بولا کرتا تھا. عمران خان نے بھارت کے خلاف مودی جی کے خلاف نہ جانے کیا کیا بولا ہوا ہے. آج وہی عمران خان اپنا تھوکا ہوا چاٹنے کو مجبور ہوا ہے. عمران خان کے ایسا بیان دیکھ کر پاکستان میڈیا ایک دم سن ہو گیا ہے، کیونکہ پاکستان کے زیادہ تر کٹر لوگ عمران خان کو اپنا ہیرو مانتے تھے اور اسی کو فالو کرتے تھے، اور آج وہی عمران خان سب کے سامنے بھارت کی تعریف کر رہا ہے. اسی بات کو لے کر پاکستان میڈیا میں اور بھی کیا چرچائیں ہو رہی ہے وہ دیکھنے کے لیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کا اگلا بھاگ. لیکن کیا ان کا یہ بیانیہ سمجھدار طبقہ بائے کر لے گا؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں سمجھدار طبقہ کتنا ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے. پاکستان میں خواندگی کی شرح کتنی ہے، یہ بھی ہمیں سوچنا پڑے گا نا کہ سمجھدار طبقہ ہے کتنا. کہ ہندوستان جو ہے ہندوستانی ایک خوددار قوم ہے اور ہندوستان ایک خوددار ملک ہے. اور ہم نے اس خودداری سے کیا سیکھا، یہ اصل سوال ہے کہ کیا ہم نے کچھ سیکھا. 3.5 سال آپ کی بھی حکومت رہی، لیکن آپ نے اس خودداری سے کیا سیکھا؟ آپ نے اپنی تقاریر میں بہت سارا برا بلا آپ کہا کرتے تھے ان کے پرائم منسٹر کو. یہ ساری چیزیں بھی آن ریکارڈ موجود ہیں. آج اب جاتے جاتے آپ کو یاد آیا کہ نہیں جی یار وہ تو بڑے خوددار ہیں، اور ان کے جتنے بھی سپر پاور سے، رشیا سے ہو، امریکہ سے ہو، دنیا کے بڑے اور ممالک سے، ایون چائنا سے ہو، اس کے باوجود انہوں نے سب کو بیلنس کیا ہوا ہے. لیکن اگر نہیں کر سک رہے تو وہ ہم ہیں. اور یہ انہوں نے کہا کہ کیا ہم ایک آزاد قوم بننا چاہتے ہیں یا غلام قوم بننا چاہتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ونہیا عن المنکر والی جو جلسہ کیا ہوا تھا اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اور بار بار مختلف قسم کی جو ہے نا وہ اسلامک چیزوں کا استعمال کر رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے. لگتا ایسا ہے کہ ابھی عمران خان صاحب جاتے جاتے ان سارے حربوں کو، اور ہاں لیٹر والی کہانی پہ بھی بڑے پکے کھڑے رہے اور کہا کہ جی میرے خلاف یہ سازش ہوئی ہے اور میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں لیکن میں لیٹر دکھا نہیں سکتا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس لیٹر کو کیوں نہیں دیکھا، یہ بھی رونا رویا ہے خان صاحب نے. بھائی سپریم کورٹ آف پاکستان کو پتا تھا کہ وہ لیٹر کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. وہ ہمارے اپنے ایمبیسڈر اسد مجید خان امریکہ میں، انہوں نے لکھا، انہوں نے بھیجا. جس طرح کی ایمبیسیز ہمارے ہندوستان میں جو ہائی کمیشن ہے ان کی طرف سے بھی چیزیں آتی ہوں گی، رشیا سے بھی آتی ہوں گی، افغانستان سے بھی آتی ہوں گی، ڈفرنٹ قسم کے اوپینینز آتے ہیں. آپ کی ایمبیسیز وہاں پہ ہوتی ہے تو وہاں کی چیزوں کو مانیٹر کرتی ہے، اسی لیے تو وہ مطلب بیٹھے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے امریکہ کو ایک دفعہ پھر آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ یہ دیکھیں امریکہ کی وہ سازش میرے خلاف کامیاب ہوئی ہے. انفارچونیٹلی افسوس ہوا مجھے. اور ہاں ساتھ میں یہ بھی کہا کہ مغرب کو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں اور مغرب کے بعد میری پروفائل پڑی ہوئی ہے. خان صاحب آپ نے وہاں نوکری کرنی ہے کہ آپ کی پروفائل پڑی ہوئی، یا کیا وجہ ہے مغرب عمران خان کو ایک اچھے پاکستان کو عمران خان کے نام سے جانتی؟ واو کیا بات ہے. یہ وہی عمران خان ہے جو ابھی 1 ماہ پہلے میلسی میں جلسہ کرتے ہوئے یورپی یونین کو انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ بولا ہوا تھا، وہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے، وہ کہیں گیا ہوا نہیں ہے. اچھا
یہ بولا کہ ہم نے امریکہ سے پیسے لیے اس لیے وہ ہماری عزت نہیں کرتے. تو خان صاحب آپ نے سعودی عربیہ سے پیسے لیے, آپ نے کہا خودداری. آپ نے دبئی سے پیسے لیے, آپ نے کہا خودداری. آپ نے چین سے پیسے لیے, آپ نے کہا خودداری. آپ IMF کے پاس گئے, آپ نے کہا خودداری. اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنے سارے لوگوں سے پیسے لے کے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم بڑی خوددار قوم ہیں اور ہم اپنے فیصلے اپنے گھر کے اندر کرتے ہیں. وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ کون سے فیصلے ہیں جو آپ نے اپنے گھر کے اندر کیے ہیں. افسوس خیر یہ چیزیں جو ہے یہ سلسلہ رکا نہیں ہے, لیکن ایک چیز ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کے جانے کا صرف مطلب جسے کہتے ہیں کہ کل کے فیصلے آنے سے ابھی تک ٹوٹل 24 آورز ہوئے ہیں. یقین کریں ایک چیز تو ہوئی ہے, ڈالر کل 190 ٹچ کیا تھا اور آج وہ 186 پہ واپس آیا ہے. اور جو اکانومی کے ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک سٹیٹمنٹ سے یعنی ایک فیصلے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سٹیبلٹی نظر آنا شروع ہوئی ہے. پاکستان سٹاک ایکسچینج 700 پوائنٹس جو ہے وہ اوپر کی طرف گیا. یہ وہ چیزیں جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یار میرے جانے سے سپر پاورز کو کی جو خواہشیں تھی وہ پوری ہو رہی ہیں اور میں جا رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پاکستان مطلب اتنا آگے گیا ہے کہ انہوں نے سارے سپر پاورز کو سائیڈ پہ کر کے رکھ دیا اور وہ سپر پاورز پریشان تھی کہ یار ہم پہ کدھر سٹینڈ کریں گے, اگر عمران خان مزید رہا تو ہم تو ختم ہو جائیں گے دنیا سے, ہمیں تو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائے گا, صرف عمران خان اور پاکستان ہوتا ہوگا. تو افسوس کے ساتھ کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو عمران خان صاحب بار بار اور مذہب, فورن سازش, اس کے ارد گرد جو ہے یہ مطلب پھرتے رہے ہیں. اور یہ بھی بات کی انہوں نے کہ مغربی معاشرے یعنی ویسٹرن سوسائٹیز کس نیکی کے ساتھ کڑی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ لوگ بدی کے خلاف کڑے ہوتے ہیں. انہوں نے عراق کی ایگزامپل دی کہ عراق جنگ میں جو برٹشرز تھے, UK کے لوگ تھے, وہ اس کے خلاف 20 لاکھ لوگ نکلے تھے. تو خان صاحب آپ کی نیکی, آپ نے تو 4 کالز آپ دے چکے ہیں ونہیان المنکر کے نام سے اور پتہ نہیں کس کس ناموں سے, ڈی چوک میں لوگوں کو کہا کہ آپ آ جائیں, کبھی افنائن پارک میں آپ بلا لیتے ہیں, اب سنڈے کو آپ نے 4تھی دفعہ 5ویں دفعہ آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں. سر آپ بھی اکٹھے کر لیں, لیکن صرف لوگ اکٹھے کرنے سے تبدیلی آئے گی. تبدیلی لانے کے لیے آپ کے پاس حکومت تھی, آپ کے پاس, میں نہیں کہتا 5 سال پورے نہیں تھے, لیکن آپ کے پاس 3.5 سال تھے. کوئی ایسی ڈائریکشن کہ جس کے اوپر چلنا بندہ شروع کر دیتا ہے یا ملک اس ڈائریکشن پہ چلنا شروع کر دیتا ہے. میں نہیں کہتا کہ 3 سالوں میں سارے مسائل حل ہو جائیں گے یا 5 سالوں میں سارے مسائل حل ہو جائیں گے, لیکن کم از کم ایک ڈائریکشن کی طرف جب آپ چلنا شروع کر دیتے تو کچھ نہ کچھ بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے. ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں, فورن پالیسی کو دیکھتے ہیں تو ڈوبی ہوئی ہے. سارے ممالک ہمارے سے, چھوٹے ہو یا بڑے ہو, سپر پاور ہو یا نہ ہو, سب ناراض. پھر آ جائیں اکانومی کے اوپر. اکانومی کا برا حال ہے, کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے, مطلب ہر کسی کی اپنی اپنی من مرضی ہے. پیٹرولیم کمپنی اپنی کہانی لے کے بیٹھی ہوتی ہے, بجلی والے اپنی کہانی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. اگر مسئلہ ہے تو عوام کا ہے اور اگر مسئلہ ہے تو ملک کا. آپ نے کہا کہ جی بڑی امپلائمنٹ آئی میری حکومت میں, لوگوں نے جو باہر کام کرتے ہیں انہوں نے $29 بلین بھیجے. سر وہ پہلے بھی بھیجتے تھے, وہ آپ کی وجہ سے نہیں بھیجتے. اگر میرے فیملی کے کوئی لوگ باہر امریکہ, یورپ, سعودی عربیہ, UAE کہیں پہ بھی ہوں گے تو یقیناً وہ گھر کے خرچے کے لیے وہ پیسے تو بھجوانے, ان بیچاروں نے کیا کریں گے, وہ ان کی مجبوری ہے. وہ آپ کے ہوتے وہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں بھی بھیج رہے تھے اور آصف علی زرداری صاحب کی حکومت میں بھی بھیج رہے تھے, اور یقیناً اب بھی ان کی فیملیز یہاں پر ہے تو انہوں نے وہ پیسے بھیجنے تھے. لیکن خان صاحب جو ہے وہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اچھا میرے کھاتے میں اور برا جو ہے وہ کسی اور کے کھاتے میں. انہوں نے ایک دفعہ پھر آصف علی زرداری, مولانا فضل الرحمان, میاں نواز شریف, ان کو پھر ایک دفعہ پھر آڑے ہاتھوں لیا. حالانکہ سپورٹس مین اسپرٹ تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ یار آج آخری میری لاسٹ سپیچ ہے, کل ووٹ اپ نو کانفیڈنس ہے, اگر میں نہیں ڈیلیور کر سکا, مجھ سے وہ غلطیاں ہوئی, آپ ان غلطیوں کو درست کر لیں. میں نے اپنی طرف سے کوشش کی لیکن میں نہیں کر سکا, میں نہیں ڈیلیور کر سکا. آپ لوگ اگر آ رہے ہیں آپ اچھا ڈیلیور کر لیں. لیکن نہیں, خان صاحب کہتے ہیں نہ, میں نہ مانوں. اور خان صاحب کو کل تو جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا وہ آیا, لیکن آج جو ایک سب زبردست قسم کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ, جسٹس اطہر من اللہ صاحب, آئی سلوٹ ہم کہ یار کیا آدمی ہے. کیونکہ میں خود پیکا ایکٹ کے تحت کیس کو بھگت رہا ہوں. اس وقت میرا کیس اسلام آباد کے اسپیشل کورٹ میں چل رہا ہے.
اور میرے لائر نے مجھے لاسٹ بھی جب تاریخ دی تو اس پہ مجھے اس نے کہا کہ سر کیا کرنا ہے. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ سر آپ جو ہے بڑے بڑے لائرز کی میں بات کر رہا ہوں, ان سے میں نے جب کنسلٹ کیا کہتے آپ سرنڈر کر لیں, آپ معافی مانگ لیں, جو آپ نے لکھا جس پہ ایکشن ہوا آپ اس پہ معافی مانگ لیں. میں کہا اگر نہیں مانگتا, اگر میں نے کہا میں معافی نہیں مانگتا تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ پھر یہ ہوگا کہ پھر آپ کے خلاف جو ہے اس کیس میں آپ کو سزا ہو سکتی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے یار, کیا ہوگا, کیا کریں گے, کتنے لوگوں کو یہ سزا دیں گے؟ ایک فخر یوسف زئی تو نہیں ہے پاکستان میں, اور بہت سارے جرنلسٹ ہیں. لیکن کیا ہوا کہ عطر من اللہ صاحب نے اس کو پیکا ایکٹ کو ڈریکونین لا کہہ کے اور اس کو مکمل طور پہ ختم کر دیا. اور وہ والا آرٹیکل جو میرے خلاف لگا ہوا, آرٹیکل 20, کہ میں یہ کیوں بول رہا ہوں, یہ میں نے کیوں بولا ہے, وہ چیز ختم کر لی. اس کے اوپر جو سزا تھی وہ سسپینڈ کر دی مکمل طور پہ, اس آرٹیکل کو ہی اڑا کے رکھ دیا. تو اب آج شام کو میرے لائر کی مجھے کال آئی اور اس نے مجھے کہا کہ یہ, میں نے کہا بالکل, میں نے جب یہ فیصلہ پہلے محفوظ ہوا اور پھر اس کے بعد اس کا ڈیٹیل ججمنٹ تو خیر بعد میں آئے گا, لیکن فیصلہ سنا دیا گیا ہائی کورٹ کی طرف سے. تو میں نے کہا کم از کم کل جس طریقے سے باقی ملک کو ریلیف ملا مجھے بھی ملا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے, لیکن پیکا ایکٹ کے جانے کے بعد یقیناً میرے اوپر خود کیس میں بھگت رہا تھا, میرے اوپر خود کیس بنا ہوا تھا FIA سائبر کرائم, اور کچھ ادارے اس میں انوالو تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ یار اس نے ایسا کیوں بولا ہے. تو جو لوگ جن کا یہ خیال ہے, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جرنلسٹ تو یہ میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی صرف